مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے، کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ ایمان، یقین، تحدی اور جلال سے بھرے ہوئے یہ مبارک الفاظ اس مقدس ہستی کے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ مقدس وجود ہمارے پیارے آقا سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدمت اسلام کی خاطر کلمی جہاد کا آغاز فرمایا اور معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پس مردہ چہروں پر رونقیں نظر آنے لگیں۔ لدھیانہ کے مشہور بزرگ صوفی حاجی احمد جان صاحب نے لکھا کہ آپ مجدد وقت اور منکرین اسلام کے لیے سیف قاطع اور حاسدین اسلام کے لیے حجت بالغہ ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ بیت کی گر سے آپ کی طرف اٹھنے لگے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار سے کام لیا اور فرمایا لست بمأمور۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کی اجازت عطا ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 دسمبر سن 1888 کو ایک اشتہار تبلیغ کے نام سے شائع فرمایا، جس میں تحریر فرمایا، یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس ابتدائی اعلان کے 40 روز بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 12 جنوری سن 1889 کو تکمیل تبلیغ کے نام سے ایک اور اشتہار شائع فرمایا، جس میں 10 شرائط بیعت کا ذکر ہے۔ دراصل یہ 10 شرائط بیعت قال اللہ و قال الرسول کی عکاسی کرتے ہیں، جس میں بیعت کنندہ سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ وہ تا حیات شرک سے مجتنب رہے گا اور خدا اور اس کے دین اور اس کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے عزیز رکھے گا اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور العمل قرار دے گا۔ اس اشتہار کی اشاعت کے بعد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قادیان سے لدھیانے کا سفر اختیار کیا اور حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان واقع محلہ جدید میں قیام فرمایا۔ لدھیانہ آنے کے چند روز بعد ایک اور اشتہار شائع فرمایا، جس میں بیعت کی اغراض و مقاصد اور حاصل ہونے والی برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ گروہ اس کا ایک خالص گروہ ہوگا اور وہ انہیں آپ اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیز سے صاف کرے گا اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا۔ وہ اس گروہ کو بہت بڑھائے گا اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آب پاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی۔ بالآخر سن 1889 کا وہ مبارک دن آ گیا جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری تاریخ ساز دن ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے
جس روز دور آخرین میں احیاء اسلام کی آسمانی تحریک کا دنیا میں باقاعدہ آغاز ہوا اور حقیقی اسلام کی علمبردار اور فدائی جماعت احمدیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا دست مبارک مباعین کے ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہوئے ان سے بیعت لی۔ یہ بیعت اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس روز بیعت کا یہ طریق جماعت احمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ ابتدا میں بیعت کی تقریب میں چند افراد شامل ہوا کرتے تھے۔ 23 مارچ سن 1889 بمطابق 20 رجب سن 1310 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام مکان کے اس حجرے میں تشریف لائے جو مکان کے شمالی مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اس وقت اس کی حالت ایک خستہ حال کچی کوٹھڑی کی تھی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کمرے کے جنوب مشرقی کونے میں نیچے بیٹھ گئے اور انتہائی سادگی کے ساتھ بیعت کی تقریب کا آغاز ہوا۔ کمرے کے دروازے پر شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ہدایت دی کہ جسے میں کہتا جاؤں اسے کمرے میں بلاتے جاؤ۔ سب سے پہلے جس خوش نصیب کو آپ علیہ السلام نے بیعت کے لیے طلب فرمایا وہ آپ کے فدائی اور سرتاپا عاشق حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت مولوی صاحب کا ہاتھ کلائی پر سے زور کے ساتھ پکڑا اور بڑی لمبی بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: آج میں احمد کے ہاتھ پر اپنے گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتا ہوں جن میں مبتلا تھا، اور سچے دل اور پکے ارادے سے عہد کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور میری سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گا، اور 12 جنوری کی 10 شرطوں پر حتی الوسع کاربند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 5 احباب کو نام بنام بلانے اور ان سے بیعت لینے کے بعد حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے شیخ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب آپ خود ہی ایک ایک آدمی کو اندر داخل کرتے جائیں۔ اس طرح اس روز 40 خوش نصیبوں نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان خوش نصیب اصحاب کے اسما ایک رجسٹر پر اندراج کرنے کا ارشاد فرمایا، اور اس رجسٹر پر بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت لکھا گیا۔ مردوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت اقدس گھر واپس تشریف لائے اور بعض عورتوں نے بھی بیعت کی۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ نصرت جہان بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہمیشہ سے آپ کے سب دعاوی پر کامل ایمان رکھتی تھیں۔ اس روز سب سے پہلے بیعت کی سعادت حضرت صغرا بیگم صاحبہ نے پائی، جو حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ بیعت کی تقریب کے بعد جملہ حاضر احباب نے حضرت اقدس کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور بعد ازاں نماز ادا کی گئی۔
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس سلسلے کی ترقی کے متعلق فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین پر پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ یہ بیت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا، جہاں میں نہیں ہے